بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 18A جس میں ہم اعادہ کریں گے حروف کے مخارج کا۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے اور تلاوت کے دیگر قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ مخرج کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے، اور مخرج کی جمع ہے مخارج۔ یاد رکھیے 4 صفات کے اشاروں کو جو بہت اہم ہے ان حروف کے لیے۔ ایک ہے باریک حروف کے لیے، اور دوسرا موٹا، اور تیسرا ہے موٹا اور اونچا، اور چوتھا ہے بہت موٹا اور اونچا۔ ٹھیک ہے، اور 3 سیٹس کو یاد رکھیے۔ موٹا کیا ہے؟ لفظ را، اور دوسرا بھی آئے گا لیکن اس وقت را۔ موٹا اور اونچا کیا ہے؟ قا غا خا۔ ریپیٹ کیجئے، قا غا خا، پھر سے قا غا خا، اور ایک بار قا غا خا۔ اور بہت موٹے اور اونچے سا دا تا وا، سا دا تا وا، پھر سے سا دا تا وا، اور ایک بار سا دا تا وا۔ بقیہ حروف باریک ہیں، پتلے ہیں۔ حروف کے تہجی کے نظم کو یاد رکھ لیں گے آپ تو بہت آسانی ہوگی۔ زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ 4 ہیں ہونٹوں سے ما با وا فا، زباں کی نوک سے ہیں 12، ثا ذا ظا تا دا طا، زا سا صا لا نا را، زباں کے بیچ سے ہیں جا شا یا، اور کناروں سے ہیں ضا کا قا، 6 ہیں حلق سے آ ہا ع حا غا خا، اور خالی حصے سے منہ کے الف۔ اس نظم کی 10 اہم خصوصیات ہیں، اس لیے اس کو یاد کر لیجئے۔ نظم کو کیا ہے؟ یہ پورا سیٹ حروف کا انگلیوں پر ہے، مخارج کی ترتیب پر ہے، اور مخارج کے گروپس میں ہے، جیسے سا دا دا تا دا تا، اور نظم کے انداز میں ہے، اور اشاروں کے ساتھ ہیں۔ اور یہ اشارات بھی بے معنی نہیں ہیں، جو صفات کو بتاتے ہیں، اور مختلف حرکات اور قواعد کے تحت اس کو دہرایا جائے گا، جیسا آپ آگے دیکھیں گے۔ اور تجوید کو قواعد کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے اس سے، اور صفات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے۔ آخری بات، مخارج کے فرق کا خیال رکھیے، خاص کر 6 گروپس کا۔ ایک ہے، اور میرے بات دہرائیے، زا ذا ظا ضا، زا ذا ظا ضا، دونوں جو ہے نا آخری کے اونچے ہیں۔ اسی طرح ثا سا صا، ثا سا صا، تا طا، تا طا، کا قا خا، کا قا خا، ا ع ا ع، ہا حا ہا حا۔ بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.